بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جلال کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ناشکری اس قدر معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ آج ایک شخص لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والا ہے، لیکن اس کی بات سن کے آنکھیں جھک جاتی ہیں جب وہ یہ کہتا ہے بس یہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کروڑوں روپے کی آمدن ماہانہ ہے، صرف اپنے وطن عزیز میں نہیں دوسرے ممالک تک اس کی تجارت کا غلغلہ ہے، لیکن یہ کہتا نظر آتا ہے بس یہ آپ کے علم میں ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ مسکین رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ یہ اسٹیٹس کی دوڑ، یہ اپنے نام کی بلندی اور اس کے چرچے کی دوڑ نے انسانیت کو اندھا کر دیا ہے۔ صحابہ کی باتیں تو پھر صحابہ کی باتیں تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے دنیا کے اندر اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ صرف ایک بات ہی؟ کہا جی ہاں، زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو۔ ضرورت اللہ لنگڑے کی بھی، اندھے کی بھی، فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، سونے کی 2 وادیاں مل جائیں کہتا ہے نہیں، جب تک تیسری نہیں ملے گی بات نہیں بنے گی۔ کسی کے پاس سائیکل ہے کہتا ہے نہیں، موٹر سائیکل ہونی چاہیے، اللہ اسے دے لیکن شکر بھی کرے۔ اچھا نہیں، اب تو گاڑی ہونی چاہیے، سوزوکی لے لی ہے اب تو کرولا ہونی چاہیے، کرولا سے جی بھر گیا ہے اب تو کوئی بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی۔ کاش یہ اللہ سے مانگے، اللہ اسے دے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیسے کمال کے وہ لوگ تھے جن کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور زہری کہتے ہیں ان کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے بڑے بڑے گورنرز سوچتے رہ جاتے ان کے پاس کتنا کو مال ہوگا کہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ امام زہری ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہتے تھے الدینار عندی کبعرہ، دینار جو سونے کا سکہ ہے اس کی قیمت ہمارے پاس اتنی ہے جتنی ایک جانور کا فضلہ ہوتا ہے، ایک اونٹ کا فضلہ ہے۔ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ عز و جلال نے اس قدر دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز کیا تھا۔ جب سلاجقہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب ان کو جیل میں بند کیا، کسی نے یہ بات پہنچائی بادشاہ کے در و دیوار تک، یہ تو آپ کی سلطنت کے پیچھے پڑا ہے، جو توحید کی بات کرتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، منہج کی بات کرتا ہے، مشن کی بات کرتا ہے، منہاج کی بات کرتا ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے۔ جیل میں قید امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا اچھا آپ ہماری حکومت کے در پہ ہے؟ فضحک ضحک المستعلی، تو امام ابن تیمیہ نے اس وقت مسکرا کے کہا تھا ما ملکک وملک آبائک واجدادک یساوی عندی فلسا، تمہاری بادشاہت، تمہارے باپ کی بادشاہت اور تمہارے دادا کی بادشاہت میرے نزدیک تو ایک ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں حکومت کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ عز و جلال نے جو ہدایت دی ہے، جو اپنی کلام کی فہم عطا کی ہے، اس طرح کی سینکڑوں بادشاہتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کمی کو دور کرنے کا ایک راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور سمجھایا، آج اسی بات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ بات کون سی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو، اور اللہ عز و جلال کا شکر کرنے والے جو ہیں ان کی سب میں شامل ہو جاؤ۔